اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پی ایچ دعا خانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے سوجاک کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کی علامت بتانا چاہتے ہیں، تو جلدی کریں، ہمارے پی ایچ دعا خانہ کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوسرا یہ کہ بی ایچ دعا خانہ یوٹیوب چینل پہ روحانی و جسمانی نسخہ جات بتائے جاتے ہیں۔ جس کسی کو کسی بھی چیز کی نسخے کی ضرورت ہو، یعنی کہ روحانی نسخے کی کوئی متعلق پوچھنا ہو، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر کو پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم سوجاک کا بیان بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ سوجاک کیا ہے۔ یہ ایک مشہور مرض ہے۔ اس مرض کے ہونے سے کئی سبب پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جرب گردہ یا جرب مثانہ کے سبب، یا پیپ سوزش سے گردہ اور مثانہ کے کرہا سے آئے، یا جگر گرم ہو کر سفرہ غالب ہو اور اس سبب سے بول میں تیزی اور بودہ سوزش ہو جائے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ رطوبت چیپ دار کے بول کی تعدیل ہو، یا احتلام ناقص یا انزال ہو، یعنی کہ کوئی قطرہ احلیل میں رہ جائے، اس سبب سے کرہا ہو جائے، یا یہ کہ بعد مقاربت یہ سبب کا کاہلی کے بلا پیشاب کیے ہوئے سو رہنا، یعنی کہ آپ نے صحبت کی اور پیشاب نہیں کیا اور ایسے ہی سو گئے، اس سے بھی کوئی قطرہ باقی رہ جائے، وہ بھی سبب زخم کا ہوتا ہے، یا یہ کہ حالت نفاس و حیض و سوزش، یعنی کہ حیض سے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، سوجاک زدہ سے مقاربت کرنے سے ہو جاتے ہیں، یا گرم غذاؤں کھانے سے، یا نہار شراب پینے سے، گرمی کے موسم دھوپ میں چلتے آنے سے ٹھنڈا پانی پی لینا، یا گرم ریت پہ پیشاب کرنے سے یہ سوجاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر عورت کو بوجھ گرمی جریان و رحم ہو تو بھی مرد کو، اگر عورت کو گرمی ہے، اس کو لکوریا ہے، یعنی کہ وہ بھی جریان ہی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو یہ مرض مرد کو ہو جاتی ہے جریان کی۔ تو اس کی کیا علامت ہوتے ہیں؟ آئیں ہم آپ کو علامت بتائیں۔ ٹیس، سرخی، سوزش، جسم کے منہ کا پھول جانا، یعنی کہ آپ کے نفس کا پھول جانا، سوزش ہو جانی، سرخی ہو جانی، اور اس کے سر پر ایک سوزش کا پیدا ہونا، پیشاب کرتے وقت کم و پیش تکلیف ہونی، بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک گرم پانی کی دھار یا کوئی کانٹا گزر رہا ہے، اور قریباً ہمیشہ ایک حرارت معلوم ہوتی ہے، بعض دفعہ ورم بھی کم و بیش معلوم ہونے لگتی ہے، اور اسی اثناء میں زرد قسم کا مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور زرد قسم کا مادہ سے تکلیف ہوتی ہے اور پیشاب کرتے وقت ہمیشہ سخت تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اس وقت بیمار کی حالت بہت سخت قابل رحم ہو جاتی ہے اور رات کو بالکل نیند نہیں آتی، بہت دردناک خیزش بار بار ہوا کرتی ہے جس سے سخت بے چینی اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے سخت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے،
اور اگر اس مریض کا اچھی طرح سے علاج نہ کیا جائے تو یہ زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ مرض زیادہ مسئلے میں بگڑ جاتی ہے اور رطوبت زرد زیادہ ہو جاتی ہے اور خون ملا ہوا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خون آنے لگ جاتا ہے چھوٹے پیشاب کے ساتھ، یا اس سے پہلے جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ریشہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر خون ہی آتا ہے، اور اگر تدبیر مناسب کی جائے تو رک جاتا ہے، ورنہ مرض زیادہ ہو کر مریض کو بستر پر لٹا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کا خیال رکھا کرے، جس سے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں بدنامی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ مرض جب درینہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پرانا ہو جاتا ہے، تو اس وقت پیشاب کی نالی سے سخت خراب حالت میں خون بھی آنے لگ جاتا ہے، یعنی پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جب یہ مرض بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو نفس کے اندر سے پیشاب کی نالی سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور عضو کو ورم آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ پیشاب کی نالی اندر سے پھٹ جاتی ہے، جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور سوجاک پرانا ہو کر کرہا، یعنی پرانا ہو کر یعنی کہ پوچیدہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پرانا ہو جاتا ہے، اور برسوں تک ممکن ہے کہ اس کی رقیق سفید دودھ کی طرح مادہ اندر سے خارج ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پیشاب بند ہو کر بھی مادہ سفید اندر سے خارج ہوتا رہتا ہے، بعض دفعہ پیشاب بند ہو کر کرہا پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ درد آپ کی پیدا کر دیتا ہے، پیشاب بھی بند ہو سکتا ہے۔ غرض دونوں امور ایک دوسرے سے بہت ہی منسلک ہیں، تو لہٰذا بدن اتنا کمزور بھی ہوتا جاتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے، اور سر بھاری رہتا ہے، گھومنا، چکر آنا، گھبراہٹ ہونی، چلتے پھرتے ذہن میں پیشانی گرم رہنی، یہ سب علامتیں اس مرض کی ہیں۔ یہ مرض غور کریں، یہ مرض عموماً عورتوں میں بھی ہو جاتی ہے، اس کو بھی وہی نشانی ہے جو مردوں کے لیے بتائی گئی ہے، بس اس کے مرض کا علاج کریں اور اپنی صحت کا خیال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، تو آپ اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ نے زندگی میں کوئی غلطیاں کی ہیں تو آپ نے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اپنا علاج کریں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل BH دعا خانہ۔ اگر مشورہ کرنا تو واٹس ایپ نمبر پہ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔